بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک، اس ماہ رمضان المبارک کی خاص عبادتیں کے حوالے سے آج بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں بکثرت فرمایا کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین سے بھی بہت سارے واقعات ثابت ہے کہ وہ اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کو بکثرت فرمایا کرتے ہیں۔ کریم کی تلاوت حتی الامکان کثرت سے فرمایا کرے۔ اگر حافظ ہے تو کم از کم دن میں 2 پارے یا 3 پارے کا اہتمام، اور غیر حافظ ہے تو کم از کم 1 پارہ۔ اسی طرح اپنے حساب کے اعتبار سے آپ قرآن کریم کی تلاوت بکثرت کیا کریں، تو اس ماہ مبارک کی جو خاص عبادت ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت۔ دوسری جو خاص عبادت ہے وہ لیلۃ القدر بھی ہے، کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ ہم نے لیلۃ القدر کو اتارا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کے اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے افضل۔ اسی طرح اس ماہ رمضان المبارک میں پھر آگے چل کر آخری عشرے میں اعتکاف کا عمل آتا ہے، لیکن اعتکاف یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی اعتکاف فرمایا کرتے اور صحابہ اکرام کو بھی اعتکاف کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک معتکف شخص کے لیے وہ سارے ثواب لکھے جاتے ہیں کہ جس میں وہ شریک نہ ہو سکتا ہو۔ مثلا کہ ایک معتکف اعتکاف کی وجہ سے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتا، تو اللہ اس کو اس کا ثواب دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے نماز جمعہ میں شرکت کے حوالے سے یا دوسرے جو ثواب ہے وہ سب اس کو حاصل ہوتا ہے اعتکاف میں بیٹھ کر۔ یہ اعتکاف کا عمل، اس سے اعتکاف میں پھر لیلۃ القدر کا پانا بھی ایک معتکف کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ اعتکاف میں انسان ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف اس کا لو لگایا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہے لیلۃ القدر کا پانا معتکف کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اسی لیلۃ القدر میں پھر تہجد کی اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، یہ بھی ایک انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں سے جو خاص عبادت ہے وہ آخر میں جمعۃ الوداع کا بھی ہے۔ جمعۃ الوداع کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ جمعۃ الوداع میں بندے کو اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کی زیادہ ثواب۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگلی صف میں نماز پڑھنا، اگر یہ اس کی ثواب کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کے لیے ایک دوسرے کو پتھر سے مارنے لگے۔ اسی طریقے سے جمعۃ الوداع میں یہ آخری جمعہ ہوتا ہے، تو اس میں ایک انسان کے لیے غور فکر کرنا بھی چاہیے کہ اسی ماہ رمضان میں نے کیا کچھ پایا اور کیا کچھ کھویا، اور اس ماہ رمضان میں کتنا عبادت کر سکا، اور رمضان میں کتنا اللہ کو راضی۔ پھر اس ماہ رمضان میں صدقۃ الفطر کی بھی ایک خاص درجہ ہے۔ وہاں بھی صدقہ فطر بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں غریب، فقراء، مسکین اور یتیموں کے ساتھ آپ کی مدد اور تعاون ہے۔ صدقہ فطر کی وجہ سے ان یتیموں اور فقراء اور مسکینوں کی وجہ مسکینوں کی عید کی خوشیاں وہ دگنا ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ہے نا خوشیاں بڑھ جاتی ہے۔ تو صدقہ فطر بھی اسی ماہ رمضان کی عبادتوں میں سے صدقہ فطر بھی ہے۔ اور آخر میں جو سب سے آخر میں ایک چیز ہے اسی ماہ رمضان میں، جو آخر میں سب سے آخر میں ایک چیز ہے، عبادت ہے، وہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ۔ عبادت کی بہت بڑی فضیلت اور ثواب ہے۔ تو رمضان المبارک کی خاص عبادتوں کے حوالے سے آج آپ کے سامنے یہ چند گفتگو کی۔ امید ہے کہ یہ گفتگو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کریم کی کثرت ہو، لیلۃ القدر کے پانے کے لیے آپ کے دل میں تڑپ ہو، اور اسی طرح اعتکاف کے لیے آپ ابھی سے ترتیب اور شیڈول بنائے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہے تو صدقہ فطر کا اہتمام کرے، اور اسی طرح لیلۃ الجائزہ عید والے دن کے جس وقت لوگ سارے مصروف ہوتے ہیں دنیاوی کاموں میں اور عید والی ضروریات کو پورا کرنے میں، اگر آپ اس ساتھ عبادت کرتے ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو یہی ماہ رمضان المبارک کی خاص عبادتوں کے حوالے سے چند گفتگو تھی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے، اور اسی طرح اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو اپنے ساتھ کریں سبسکرائب۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔